بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیاء چشت کے ساتھ محمد ابو بکر پیرزادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے مشائخ کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں، اور آج بھی ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا اور اللہ رب العزت کے قرب کا راستہ اپنایا۔ میری مراد حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم انہی کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے کچھ آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جیسا کہ آپ نے ابتدا میں تعارف کروایا، تصوف کے سلاسل کے ایک عظیم بزرگ اور اولیاء کرام کی صف اول میں جن کا شمار ہوتا ہے، حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ آپ کا شمار جید اور عظیم اولیاء کرام میں ہوتا ہے، اور آپ نے حضرت خواجہ فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کے القابات میں آپ کو بہت بڑے بڑے القابات سے یاد کیا جاتا ہے: سلطان السالکین، مقرب رب العالمین، متوکل علی اللہ، واصل باللہ، فنا فی اللہ، اور مفتاح العلوم کے لقب سے بھی آپ کو یاد کیا گیا۔ یعنی گویا کہ علوم کی کنجی آپ کی ذات بن گئی، جو بھی آپ کے پاس بیٹھتا اسے علوم و معارف نصیب ہوا کرتے تھے۔ اور آپ نے بلخ بخارا کے اندر پیدائش آپ کی ہوئی، اور آپ کے نانا جان بادشاہ تھے، اور ایک بہت بڑا پایہ تخت تھا جس میں ناز و نعم اور عیش و عشرت میں آپ نے زندگی بسر کی، اور آپ کی ابتدائی زندگی بہت جو ہے وہ چین کے ساتھ اور بڑی ہی مختلف قسم کے انعام و اکرام کی بارش میں گزرتی رہی۔ اور آپ کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا جان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اپنے نواسے ابراہیم بن ادھم کو ہی اپنا ولی عہد ڈکلیئر کر دیا، اور خود اللہ اللہ کرنے کے اندر وہ مشغول ہو گئے۔ اور جب ذمہ داری ابھی ان کے اوپر پڑنے والی تھی تو ان کا رجحان بھی اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف زیادہ تھا۔ تو ایک دفعہ ان کے سرائے، ان کے محل کے اندر ایک مہمان آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ میں یہاں رات رکنا چاہتا ہوں، مجھے جگہ دی جائے۔ تو کسی نے ان سے کہا، حضرت ابراہیم بن ادھم بھی وہیں بیٹھے تھے، کہ یہ سرائے نہیں ہے، یہ تو بادشاہ کا محل ہے، آپ یہاں کیسے رکنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے نانا سے پہلے یہاں کون بادشاہ تھا؟ تو نام لیا۔ کہا ان سے پہلے کون تھا؟ تو ان کے دادا کا نام لیا، اور کہا کہ اب تم ہو تو تمہارے بعد کون ہوگا؟ تو پھر وہ کہنے لگے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کوئی اور بادشاہ بنے گا۔ تو کہا کہ جہاں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے اور آنا جانا لگا ہوا ہے، اسے سرائے ہی کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات فرمائی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اور ان کو اللہ رب العزت کے قرب کی طرف وہ مائل ہوئے۔ پھر اس کے اوپر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب رات کو اپنے بستر کے اوپر آرام کرنے گئے تو ریشم و کم خواب کا وہ بستر تھا جس میں بڑی لذت اور آرام سے نیند آتی تھی۔ تو رات کو چھت پہ کسی کے دوڑنے کی آواز آئی، تو آپ نے آواز دی کہ کون ہے؟ تو کسی نے آواز دے کے کہا کہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، تو میں انہیں تلاش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا بادشاہ کے محل کے چھت پر بھی کوئی اونٹ چڑھ سکتے ہیں؟ یہاں تم اونٹ کیسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر بادشاہ کے محل کی چھت پہ اونٹ تلاش نہیں کیے جا سکتے تو اتنے نرم گداز بستروں میں اللہ بھی تلاش نہیں کیا جاتا، اس کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جب یہ باتیں آپ نے سنی تو دل کی دنیا بدل گئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تارک الدنیا ہو کے جنگلوں میں نکل گئے، اور دریائے دجلہ کے کنارے جا کے آپ عبادت کیا کرتے، اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ رب العزت کی عبادت میں اس مقام پر پہنچے کہ پھر بڑے بڑے اولیاء کرام بھی آپ کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت ان کے حوالے سے ابتدائی گفتگو فرمائی۔ تو ڈاکٹر صاحب، علم و معرفت کے حوالے سے ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ انہوں نے کن اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، اور آپ نے کیسے خرقہ بیعت جو ہے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے حاصل کیا؟ جی محترم پیرزادہ صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم، جب آپ کا یہ توبہ کا واقعہ ہوا اور آپ نے تخت بادشاہی کو چھوڑا
اور اللہ رب العزت کی عبادت میں آپ مگن ہو گئے، تو اس دوران پھر آپ سفر کرنے کے لیے، بلغ سے علم کی حصول کے لیے طویل سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ آپ پہنچے، اور آپ نے تقریباً ایک روایت کے مطابق 50 سال تک مکہ مدینہ شریف حرمین میں قیام بھی کیا ہے، اور اس دوران عبادت، زہد و تقوی، اللہ رب العزت کا ذکر اور حصول علم میں آپ مشغول رہا کرتے تھے۔ اور اس دوران آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے تو بڑا ہی طویل سفر تھا، آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک خانہ کعبہ میں پہنچوں گا۔ تو اس طریقے سے ہر قدم پہ 2 گانا ادا کرتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچے، تو وہاں جب خانہ کعبہ سامنے آیا تو آپ نے خانہ کعبہ پر توجہ کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کی تجلیات میں کھو گئے، اور خانہ کعبہ کی طرف توجہ نہ فرمائی، بلکہ کعبے والا جو رب ہے اس کی تجلیات اور انوار میں اتنا کھو گئے کہ آپ کو کسی چیز کا ہوش باقی نہ رہا۔ اور وہیں آپ کی حضرت خواجہ فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان کی خدمت کی، ان سے معرفت کا مزید علم حاصل کیا، اور پھر آپ نے ان کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا، اور یہاں سے یہ سلسلہ پھر آگے تصوف کا جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ آپ کا ایک اور کمال یہ ہے کہ آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اکتساب فیض کیا، ان کی مجلس علم کو آپ نے جو ہے اس میں بیٹھ کے علم سیکھا کرتے تھے، لیکن استاد تھے امام اعظم ابو حنیفہ، اور شاگرد تھے حضرت ابراہیم بن ادم اور حضرت امام ابو یوسف کے ہم سبق تھے، لیکن اس کے باوجود شاگرد کا مقام یہ تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب انہیں بلانا ہوتا تو انہیں سیدنا و سندنا کہہ کے بلاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے شاگرد کو سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اور باتوں میں مشغول رہے، یہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور انہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں وقت گزارا، اس لیے میں ان کا ادب کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہی ان کو مفتاح العلوم کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور آپ نے پھر جو علم سیکھا اس کو آگے پھیلانے کا بڑا اہتمام کیا، اور حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے شاگردوں میں سے ہے، حضرت ابو حذیفہ مرعشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سلسلہ چشتیہ کے اتصال میں ان کے خلفاء اور ان کے شاگردوں میں سے ہے۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم بن ادم کی محفل میں ایک درویش بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس درویش نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے گزر بسر ہوتی ہے؟ تو حضرت شقیق بلخی نے حضرت ابراہیم بن ادم کی مجلس میں یہ کہہ دیا کہ کچھ مل جائے تو کھا لیتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام تو ہماری گلی کے کتے بھی کرتے ہیں کہ انہیں کچھ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ کچھ مل جائے تو اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا جائے، اور نہ ملے تو پھر صبر کیا جائے۔ تو اس طریقے سے آپ نے تصوف اور تزکیہ کی تعلیمات جو ہیں وہ عطا فرمائیں، جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جاتی ہیں، اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں بار بار حضرت ابراہیم بن ادم کی مثالیں دے کر تصوف کے دروس اور اسباق ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ جو ہے وہ دریائے دجلہ کے کنارے عبادت کیا کرتے تھے، اور جب روزہ رکھتے تو ایک دن افطار کے وقت غیب سے 10 قسم کے کھانے ان کے سامنے چن دیے گئے اور کہا کہ آپ افطار کیجئے۔ تو ایک درویش نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ ہمارے لیے تو کچھ بھی ہمیں روکھی سوکھی عطا کی جاتی ہے، اور ابراہیم بن ادم کو 10 قسم کے کھانے جو ہیں وہ عطا کیے جا رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو غیب سے یہ ندا آئی کہ تم فقیری سے ہماری طرف آئے ہو اور یہ بادشاہی چھوڑ کے ہماری طرف آئے ہیں، اس لیے ان کی یہ مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح آپ نے زندگی گزاری، شاگرد تیار کیے، تزکیہ فرمایا، روحانی طور پہ لوگوں کی تربیت کی، اور آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ آپ کا وصال پرملال ایک روایت کے مطابق 161 ہجری میں ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد کسی شاگرد نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کی اب کیسا معاملہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ فرمایا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے ہوتا ہوں، اور مجھے ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب خاص عطا ہوا۔ اور یہ ان کی کچھ تفصیلات تھیں جو ہم نے آج کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ محترم سامعین کرام،
آج ہم نے حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اس پروگرام میں مختصر تذکرہ کیا۔ اگلے آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے حضرت خواجہ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔